بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے اور یکم محرم الحرام کو مراد رسول امیر المومنین جناب سیدنا فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اہل اسلام، اہل ایمان حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی سیرت پاک کے مختلف گوشوں کا تذکرہ خیر کرتے نظر آتے ہیں۔ آپ کا دور خلافت مثالی دور خلافت تھا اور آپ کے قائم کردہ مختلف ادارے اور ان کی بنیاد آج تک اہل اسلام اور دنیا کے حکمران ان سے استفادہ کر رہے ہیں۔ قرآن حکیم کے اندر جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان اور آپ کے مقام رفیع کا مختلف مقامات پر ذکر خیر ہے۔ میں بطور خاص 3-4 مقامات عرض کیے دیتا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم المرتبت صحابی رسول ہیں کہ جن کی موافقت اور رائے میں قرآن حکیم کی 22 آیات کا نزول ہوا ہے، اور ایک روایت کے مطابق تو 41 آیات قرآنیہ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی دی جانے والی رائے کی تائید میں نازل ہوئی ہیں، اور ان میں بطور خاص 9 مقامات قرآن حکیم کے وہ ہیں کہ جو جناب فاروق اعظم نے عرضی پیش کی، اپنی رائے پیش کی، رسول دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور بعین ہی انہی الفاظ میں اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کا نزول فرمایا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک موقع پر چند لوگوں نے شراب پی کے نماز کی حالت میں قرآن پاک کی قرات کو بدلا۔ وہ حالت نماز میں نشے کی کیفیت میں تھے، قرات کو بدل ڈالا۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم ہوا، آپ بڑے رنجیدہ خاطر ہوئے، سخت پریشان ہوئے، ہاتھ اٹھا دیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اور عرض کی اللہم بین لنا فی الخمر بیانا۔ بڑے سخت پریشان ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کنا ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب لوگ شراب کی کیفیت اور نشے میں ہوں تو نماز میں نہ آئیں، کہ اس وجہ سے وہ قرآن حکیم کی قرات کو بدل رہے ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ عرضی پیش کی تو اللہ رب العزت نے حضرت جبریل کے ذریعے یہ آیت مقدسہ نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو نماز کے قریب تک نہ جانا جب تم نشے کی حالت میں ہو، اس حال میں کہ تم نشہ کیے ہوئے ہو۔ تو جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو عرضی پیش کی بعین ہی اسی کی تائید میں اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کا نزول فرمایا۔ ایک موقع پر جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی ازواج مطہرات کو، امہات المومنین کو پردے کا حکم ارشاد فرمائیں۔ ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو عرض کی یہ امہات المؤمنین ہیں، یہ ازواج مطہرات ہیں، دیگر اہل اسلام کی خواتین سے ان کا مقام و مرتبہ رتبہ بہت بلند ہے، تو اہل اسلام کی دیگر خواتین کی نسبت ازواج مطہرات امہات المؤمنین کو پردہ کرنا چاہیے۔ یہ عرضی پیش کی تو اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر پردے کا حکم نازل فرما دیا۔ پارہ نمبر 22 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 59، ارشاد خداوندی،
یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی ازواج مطہرات کو، بیٹیوں کو، دیگر مومنین کی خواتین کو، اہل اسلام خواتین کو پردے کا حکم ارشاد فرمائیں۔ تیسرا مقام، عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین، منافقین کا سردار، جب وہ دنیا سے گیا تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں، نماز جنازہ کی امامت نہ فرمائیں۔ یہاں تک کہہ دیا کہ جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا نماز جنازہ پڑھانا بھی عبداللہ ابن ابی منافقوں کے سردار کو فائدہ نہیں دے گا۔ آئیے اللہ کا قرآن پڑھیے، پارہ نمبر 10 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لہم۔ یہی عرضی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کی۔ اللہ رب العزت نے حضرت جبریل کے ذریعے قرآن حکیم کے اندر یہی ارشاد فرما دیا۔ انگریز مستشرق نے یہاں تک کہا تھا کہ حضرت فاروق اعظم کا وجود اتنا بابرکت ہے، اگر اہل اسلام کو عمر جیسا کوئی اور حکمران مل جاتا تو روئے زمین کے اوپر اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب نہ ہوتا۔ تو آئیے اللہ رب العزت کے حضور التجا کیجئے، وہ ہم سب کو حضور کے من جملہ صحابہ کرام سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ بالخصوص آج طرح طرح کی زبانیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پر طعن و تشنیع اور سب و شتم کر رہی ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحابہ کرام سے محبت کرنے والا، ادب اور احترام کرنے والا بنائے۔ غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں جب رسول دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے آرا مانگی تو جو رائے جناب فاروق اعظم نے پیش کی بارگاہ خداوندی میں وہی قبول ہوئی۔ آئیے یہ عہد کیجئے، ہم مرتے دم تک نہ صرف ہم بلکہ قیامت تک ہماری آنے والی نسلیں اہل بیت اطہار سے بھی محبت کرتی رہیں گی اور صحابہ کرام سے بھی محبت کرتی رہیں گی۔